میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں اسلامی دنیا کے ایک ایسے گمنام شہر کی سیر پر جہاں روسی جرنیلوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ بہت سی مساجد اور مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں سب سے پہلے اشاعتی قرآن مجید شائع ہوا۔ اس شہر کی ملکہ کو روسی بادشاہ نے شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر ملکہ نے ایک ٹاور بنانے کا کہا اور اسی ٹاور پر چڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ آج بھی یہ ٹاور یہاں اپنی دردناک تاریخ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں سرکاری نشان ڈریگن ہے جو ان کے مطابق یہاں خزانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہماری منزل روسی ریاست تتارستان کا دارالحکومت کازان سٹی ہے، جہاں شادیاں دلچسپ ہوتی ہیں۔ ساس اپنی بہو کو شہد کھلا کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہاں کل شریف ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی مسجد بھی موجود ہے، جہاں سال میں صرف 2 بار نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آئیے دوستو، چلتے ہیں سرخ بسوں کے حسین شہر کی سیر پر اور جانتے ہیں کازان کے بارے میں وہ دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، کازان جنوب مغربی روس کا ایک اہم اور تاریخی شہر ہے جو وولگا اور کازانیکا ندیوں کے کنارے پر واقع ہے۔ اسے جمہوریہ تتارستان کے دارالحکومت اور نیم خود مختار علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو مضبوط قلعوں، عجائب گھروں، مقدس مقامات اور رنگین کل شریف مسجد کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر تاتار اور روسی متحرک مرکب کے لیے بھی پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اسے روس کے تیسرے بڑے اور کھیلوں کے دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ لفظ کازان کا مطلب ترک اور تاتار زبانوں میں بوائلر یا گڑھا ہے۔ اس شہر کا نام اکثر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جادوگر نے بیلگروں کو ایک ایسا شہر بنانے کا حکم دیا جہاں کسی آگ کے بغیر پانی ابلے گا، اور انہوں نے کازان سٹی کی تعمیر کی۔ مزید اس شہر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا نام کازانیکا دریا سے نکلا ہے۔ یہ شہر ماسکو سٹی سے 1.5 گھنٹے کی ہوائی دوری پر واقع ہے۔ روسی مورخین کے مطابق یہ شہر 1005 میں وولگا ندی کے کنارے قائم کیا گیا۔ سن 1438 میں یہ شہر نئی تشکیل شدہ کازان خانائٹ کا مرکزی شہر بن گیا۔ سن 1552 میں روسی فوجیوں نے کازان خانائٹ کو فتح کیا اور یہ روس کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد شہر میں کریملن کی تعمیر ہوئی، جو اس وقت یونیسکو کے عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے لیے ایک عالمگیری مندر بھی بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا کام 1994 سے شروع ہوا اور 2013 تک جاری رہا۔ یہ مندر آج بھی ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں 16 مختلف تہذیبوں اور مذاہب کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ دوستو، کازان کو سرخ بسوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 2007 میں انتظامیہ نے تمام بسوں کو عام بسوں میں تبدیل کر دیا اور کئی چینی سرخ بسیں خریدی گئیں۔ دوستو، کازان 2017 میں فیفا کنفیڈریشن کپ، 2018 میں فیفا ورلڈ کپ اور 2019 کی ورلڈ سکلز چیمپئن شپ کی میزبانی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ کازان شہر کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 10 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں، جن میں سب سے بڑی یونیورسٹی آف دی کازان ہے۔ دوستو، کازان کا پورا مرکزی علاقہ ہی آسمان تلے ایک عجائب گھر کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کا اہم ترین مقام قدیم کریملن ہے، جو ایک ٹیلے پر بنا ہوا ہے، جس کے تینوں اطراف پانی موجود ہے۔ کازان کی قدیم ترین اور حسین ترین مسجد کل شریف ہے۔ اس کی قدیم عمارت کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا اور نئی عمارت تقریباً 2005 میں بن سکی۔ اس مسجد کا رخ درست طور پر مکہ کی جانب رکھنے کی خاطر تعمیر سے ہٹ کر سیارچے سے مدد لی گئی۔ یہاں نماز سال میں صرف 2 بار پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں موجود سومیبیکا ٹاور دکھنے میں بہت حسین ہے، مگر اس کی تاریخ اتنی ہی دردناک ہے۔ تتاری ملکہ سومیبیکا نے ماسکو کی غلامی سے انکار کر دیا تو ماسکو کی فوج نے کازان کا محاصرہ کر لیا۔ ملکہ اپنے شہریوں کی جان بچانے کی خاطر
روسی حاکم سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ ایک بڑا ٹاور تعمیر کرے۔ اس ملکہ کے عشق میں بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ ٹاور پر چڑھی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس شہر کا بلند ترین چشمہ کوبان جھیل کے قریب واقع ہے، جس میں 50 میٹر کی بلندی سے پانی کی سپرے چلتی ہے۔ یہاں 2 سرکاری زبانیں تتاری اور روسی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہیں۔ مشرقی یورپ کا سب سے بڑا دریا وولگا بھی شہر میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں بومانا اسٹریٹ شہر میں ریسٹوران اور کھانے کی دکانوں کا گھر ہے۔ یہاں آباد تاتار طویل عرصے سے اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں روایتی خاندانی لڑکیوں کو گھریلو کام اور قومی پکوان پکانا سکھائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی نکاح عام ہے۔ شادی کے بعد دلہن جب پہلی بار دلہے کے گھر آتی ہے، ساس اپنی بہو کو شہد کا پورا چمچ بھی کھلاتی ہے تاکہ وہ میٹھا بولے۔ کازان کی تاریخی علامت افسانوی ڈریگن ہے، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگوں کا اس کے بارے میں ماننا ہے کہ ایک دوہیکل سانپ اس شہر میں موجود ہے، جو کہ یہاں موجود خزانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کازان روس کے سب سے بڑے صنعتی اور مالیاتی مراکز میں سے ایک ہے۔ 2011 میں اس شہر کی مجموعی علاقائی پیداوار 380 ارب روبیل تھی۔ اس شہر کی اہم صنعتوں میں میکینیکل انجینئرنگ، کیمیکل، پیٹروکیمیکل، لائٹ اور فوڈ کی انڈسٹری شامل ہے۔ کازان دنیا بھر میں معیار زندگی کے سروے میں 174ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کو مسلمانوں نے قرون وسط کے اول میں قائم کیا تھا اور ترقی کے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد یہ شہر 1438 میں خانان کازان کی ریاست کا دارالحکومت بنا۔ 1552 میں ایوان محیب کی قیادت میں روس نے کازان پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر میں زبردست قتل و عام کیا گیا، مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور دیگر بچ جانے والے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ روسیوں نے مسلمانوں کی قائم کردہ تمام مساجد اور محلات کو بھی ختم کر دیا۔ 1774 کی جنگ کازان میں یہ شہر ایک مرتبہ پھر مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تعمیر نو کے بعد روس کی ملکہ کیٹرین اعظم نے شہر میں مساجد کی تعمیر کی اجازت دی، جس کے بعد سب سے پہلے یہاں مسجد مرجانی تعمیر کی گئی۔ سوویت اتحاد کے خاتمے کے بعد یہ شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور اس شہر کے تاریخی مقامات کو عصر نو تعمیر کیا گیا۔ اس شہر کی کل آبادی 11.5 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ تاتارستان کے مفتی کمیل سمیع اللہ نے اس شہر کی کازان اسلامی یونیورسٹی میں منعقد ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ پہلا اشاعتی قرآن اسلامی دنیا میں کازان شہر میں شائع ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلا قرآن جو کسی دارالخلافہ میں شائع ہوا وہ یہی قرآن مجید ہے۔ دوستو، یہاں آفیشیل ویب سائٹ www.kzn.ru ہے۔ یہاں کالنگ کوڈ +7 843 ہے۔ یہاں ٹائم زون UTC +3 ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔